بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ اللہ سلام اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلاۃ اللہ سلام اللہ علیہ یا حبیب اللہ۔ عزیزو، دوستو، بزرگو، آج ہم آپ کو ایک تحفہ دینے لگے ہیں۔ تحفہ یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے نا، اس دنیا میں ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی نہ کسی ٹینشن میں، کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہے، الجھن کا شکار ہے، اور کسی مسیحے کا اور کسی مدد کا وہ طلبگار ہے، اور ہر وقت اس انتظار میں ہے کہ کوئی غیب سے مدد آئے اور میرا اس جنجال سے، اس جھنجھٹ سے جان چھوٹ جائے۔ کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں نا، دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، گر باشد بنی آدم نہ باشد، کہ اس دنیا میں رہ کے ہر بندہ پریشان ہے، مبتلا ہے، کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اس دنیا میں رہتا ہو اور پھر کہے کہ مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسان نہیں ہو سکتا بلکہ کوئی فرشتہ ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے اس دنیا میں رہتے ہوئے بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں، کسی نہ کسی ٹینشن میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو ہر مشکل کی آسانی، ہر مشکل سے چھٹکارا، ہر ٹینشن سے نجات کے لیے تو جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں تو پھر ایک دروازہ ہوتا ہے، وہ اللہ پاک کا دروازہ ہے، کہ جب انسان وہاں پہنچتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کی مدد فرماتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ ہو، مانگنے کا ڈھب ہو، تو اللہ پاک بھی کرم فرما دیتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو بہترین آپ کو تحفہ دینے لگے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو ایک سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ بتایا تھا، کہ جو ہماری آیات سجدہ ہیں وہ آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ کن کن صورتوں میں آیات سجدہ آتی ہیں۔ آپ وہ ایک کاپی پہ نوٹ کر لیں گے، ایک نوٹ بک پہ آیات سجدہ جتنی ہیں وہ ساری نوٹ کر لیں گے۔ نوٹ کرنے کے بعد آپ کو طریقہ بتاتے ہیں کہ وہ کرنا کیسے ہے۔ آپ اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کی غیب سے امداد شامل حال ہوگی، اور آپ مشکلات سے، پریشانیوں سے، ٹینشن سے نجات پائیں گے اللہ کے حکم سے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو آیات سجدہ ہیں ان میں سے سورۃ اعراف ہے، سورۃ الرعد ہے، سورۃ النحل ہے، سورۃ بنی اسرائیل ہے، سورۃ مریم ہے، سورۃ الحج ہے، سورۃ الفرقان ہے، سورۃ النمل ہے، سورۃ السجدہ ہے، سورۃ صاد ہے، سورۃ حامیم سجدہ ہے، اور سورۃ النجم ہے، سورۃ الانشقاق ہے، اور سورۃ العلق ہے۔ یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن میں آیات سجدہ موجود ہے، اور آپ نے ایک نوٹ بک، آپ نے کرنا یہ ہے، ایک نوٹ بک پہ ان آیات سجدہ کو نوٹ کر لیں گے۔ نوٹ کرنے کے بعد ایک آیت سجدہ پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد آپ سجدہ کریں گے، پھر دوسری آیت سجدہ پڑھیں گے، پھر سجدہ کریں گے، پھر تیسری آیت سجدہ پڑھیں گے، پھر سجدہ کریں گے۔ اسی طرح کر کے آپ نے آیات سجدہ بھی مکمل کرنی ہے اور آپ نے سجدے بھی مکمل کرنے ہیں۔ لیکن یہ کام شروع کرنے سے پہلے آپ نے خلوص دل کے ساتھ اس مصیبت سے، پریشانی سے، ٹینشن سے، آپ نے اس حاجت سے اللہ پاک سے مشکل کشائی مانگنے کے لیے آپ نے نیت کرنے کہ یا اللہ غیب سے ہماری امداد فرما۔ یہ عمل کرنے کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، آپ کو جب فرصت ہو، جب آپ کو ٹائم ملے، جب بھی آپ اپنے کام کاج سے فری ہوتے ہیں، جیسے آپ فری ہوں تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس کا کوئی خاص ٹائم مقرر نہیں ہے، لیکن یہ ہے اگر آپ کے پاس مغرب کے بعد آسانی سے ٹائم میسر ہو، آپ مغرب کی نماز کے بعد یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے معاملات میں بہت جلد انشاءاللہ تعالی بہتری آئے گی۔ اللہ پاک کی طرف سے غیب سے امداد شامل حال ہوگی اور آپ کے معاملات میں آسانی پیدا ہو جائے اس وظیفے کے صدقے اور اس عمل کے صدقے۔ جب آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی 15 دن کا یہ عمل ہے، آپ نے مکمل کرنا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ آپ کو 15 دن سے پہلے خوشخبری نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ جب آپ یہ کریں گے تو اللہ پاک آپ کی مشکلات میں غیب سے امداد فرما کے آپ کی مشکل حل ہو جائے گی، آپ کے معاملات آسان ہو جائیں گے، آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے گی، اور آپ انشاءاللہ تعالی ریلیکس ہو جائیں گے۔ اللہ پاک کی امداد شامل حال ہوگی۔ آپ نے آیات سجدہ پڑھنے کے بعد سجدہ کرنا ہے۔ سجدہ کرنے کے بعد آپ نے دعا کی ہے اللہ پاک کی بارگاہ سے کہ یا اللہ میری جو مشکل ہے اس میں میری آسانی، میری معاملات میں آسانی پیدا فرما، میری مشکل کو حل فرما، میری ٹینشن کو ختم کر، میری الجھن کو دور فرما۔ تو آپ جس مقصد کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی غیب سے آپ کی امداد ہوگی، اللہ پاک غیب سے مدد فرمائے گا، اور آپ کی جو ہے وہ
الجھن ختم ہو جائے گی، ٹینشن ختم ہو جائے گی، آپ کے معاملات میں بہتری آئے گی۔ اور یہ عقیدہ اور ایمان ہے میرا کہ آپ کو 15 دن سے پہلے خوشخبری نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں، آپ کے الجھنوں میں، مشکلات میں آسانیاں پیدا فرمائے، اور آپ کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے، اور آپ کی جو بھی دلی خواہش ہے اللہ پاک غیب سے امداد فرما کے آپ کی خواہش کو برابر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمیں ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔